بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک معذور کا واقعہ رکھ رہا ہوں کہ دیکھیے اس کو اللہ کے ساتھ کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یعنی کہ ایسی محبت، ایسا پیار اللہ کے ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے باہر نکلا، گرمی کا موسم تھا، اتنی سخت گرمی تھی کہ لوگ بھی گھروں میں، جانور بھی درختوں کے سائے کے نیچے، پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں۔ باہر سورج آگ برسا رہا تھا، مجھے ضروری کام تھا تو مجھے نکلنا پڑا۔ میں جب گلی میں نکلا تو دیکھا کہ ایک اپاہج بندہ ہے، ٹانگوں سے معذور ہے اور زمین کے اوپر اپنے ہاتھوں سے گھسٹتا آ رہا ہے۔ کہنے لگے کہ جب میں قریب آیا تو دیکھا پورا پسینے میں نہایا ہوا اور اس کی جلد دھوپ کی تپش کی وجہ سے لال ہو چکی تھی، جیسے سورج نے اس کی جلد جلا دی ہو، اور وہ آگے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں سلام کیا اور پوچھا کہ نوجوان، اس گرمی میں تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے حج کا ارادہ کیا ہے، اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، اس لیے سفر میں ہوں۔ میں نے کہا کہ تھوڑی دیر میرے یہاں آرام کر لو۔ اس نے کہا کہ جناب، مجھے سفر کرنے میں وقت لگتا ہے، آپ تو پاؤں سے آرام سے چلتے ہو، میں تو انچ انچ کے حساب سے چل رہا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں راستے میں رہ جاؤں اور ایام حج آ جائیں اور میرا حج نکل جائے تو میں رکوں گا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے ایک سجیشن دی۔ میں نے کہا کہ میرے گھر میں آرام کر لو، میں سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، تم شام کو سوار ہو کے اپنا سفر سہولت سے طے کر لو۔ کہنے لگے کہ جب میں نے یہ الفاظ کہے تو اس نوجوان نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، مالک بن دینار، میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، تم نے کیسی بات کی؟ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ کیا غلطی مجھ سے ہو گئی۔ کہنے لگا، مالک بن دینار، ذرا سوچو، اگر کوئی غلام اپنے ناراض مالک کو منانے کے لیے جائے تو وہ بتاؤ اسے پیدل یا گھسیٹ کر جانا اچھا لگتا ہے یا سواری پہ سوار ہو کے شان سے جانا اچھا لگتا ہے؟ کہنے لگے کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ نوجوان کتنی عاجزی کے ساتھ اپنے مالک کو منانے کے لیے جا رہا ہے۔ کہنے لگے کہ اس نے میری کچھ پرواہ نہ کی اور وہ چلتا گیا۔ اللہ کی شان کہ اسی سال اللہ رب العزت نے مجھے بھی حج کو توفیق دے دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ منا کے میدان میں جب ہم نے کنکریاں مار لیں، اس کے بعد جب میں ذرا پیچھے ہٹا تو ایک مجمع دیکھا۔ پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے اور یہاں بس اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور سب سن رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا، ذرا مجھے بھی موقع دو کہ شکل دیکھوں۔ فرماتے ہیں جب مجھے موقع ملا اور میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان احرام باندھا ہوا ہے اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اور دعا میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ، آپ کی دی ہوئی توفیق سے میرا سفر مکمل ہوا، میں نے میدان عرفات کا وقوف بھی کر لیا، مزدلفہ کا وقوف بھی کر لیا، اور میں نے شیطان کو کنکریاں مار کے اپنی نفرت کا اظہار بھی کر لیا۔ اے اللہ، اب قربانی کا وقت ہے، سب لوگ جائیں گے اور اپنی اپنی طرف سے قربانی کا جانور ذبح کریں گے۔ میرے مولا، تو مجھے جانتا ہے میں تو فقیر ہوں، احرام کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اے اللہ، میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میری جان قبول فرما لیجیے۔ اس نے یہ الفاظ کہہ کر کلمہ پڑھا اور اپنی جان اپنے اللہ کے سپرد کر دی۔ جب اللہ کی محبت ہوتی ہے تو انسان اللہ کے نام پہ اپنی جان دینا بھی اپنے لیے سعادت سمجھتا۔ پھر راتوں کی عبادتیں، سچ بولنا، امانت کا خیال رکھنا، اچھے اخلاق کا خیال رکھنا، یہ سب چھوٹی چیزیں بن جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ کسی نے عجیب بات کہی، اللہ کی قسم، کبھی سورج طلوع نہیں ہوا اور کبھی غروب نہیں ہوا، مگر اے محبوب،
میرے دل میں اور میرے دھیان میں تیری ہی تو یاد رہتی ہے۔ اور اللہ کی قسم میں کبھی اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا، مگر اے محبوب ان دوستوں کی محفل میں میری زبان پر گفتگو تو تیری ہی ہوا کرتی ہے۔ اور اے محبوب میں نے کبھی پیاس کی شدت کے عالم میں پانی کا پیالہ نہیں پیا، مگر اس پانی میں تیری تصویر ہی تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اے میرے محبوب میں نے کبھی خوشی میں یا غمی میں تجھے یاد نہیں کیا، مگر میرے سانس تیری محبت میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسی اللہ کی محبت آ جائے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اور اللہ کا نام اللہ کی محبت میں لپٹا ہوا ہماری زبان سے نکل رہا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ایسی سچی محبت عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں یعنی کہ وہ نوجوان ٹانگوں سے معذور تھا، لیکن اس کو اللہ کی یاد یعنی کہ یاد تڑپا رہی تھی، تو کہاں سے وہ چلا معذور بغیر ٹانگوں کے، اور وہ عرفات کے میدان میں پہنچا اور وہاں آ کے اسے حج کیا۔ یہ سب اللہ کے سلسلے ہیں۔ اللہ جب آپ یعنی کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ آپ کی سب مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ پھر اس کے سلسلے ہوتے ہیں، وہ قرآن پاک میں صاف کہتا ہے نا کہ جب تو میرا بندہ بن جاتا ہے تو میں تیری زبان، تیری آنکھیں، تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں ایسا بن جاتا ہوں۔ تو یہ نوجوان کی مثال جو ہے نا وہ بالکل یہی ہے کہ جب وہ اللہ کا بنا تو اللہ نے دیکھے اس کو حج کی سعادت بھی عطا فرمائی، اور اس نے جب جان پیش کی تو اللہ نے اس کی جان بھی لے لی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت میں دن رات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔